کی جگل بندیاں شروع سے رہی ہیں، یعنی محترم حسنین شاہد صاحب، عزیز دوست محترم جناب تاج اقبال صاحب، عزیز ساتھی محترم جناب حسین صدیقی صاحب، یہ چار اسکول کی دنیا میں ہم لوگوں کی آپسی جگل بندیاں رہی ہیں، اتحاد رہا ہے، اور اسی اتحاد کا نتیجہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا کام ہوتا ہے جو ایجوکیشن کے تعلق سے ہوتا ہو، اس کو ہم چاروں حضرات سراہنے کا کام کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کو لے کر چلنے کا جو عزم کیا تھا، اللہ کا شکر اس کو ہم لوگ اب تک نبھا رہے ہیں۔ آج مہتاب قریشی صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں۔ یہ درشٹ، یہ نظارہ دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا ہے کہ قوم کی 2 بچیاں اور قوم کے 3 بچے اپنے خاندان کا مستقبل بن کر، اپنے خاندان کا مستقبل بننے کی خاطر، اپنے اونچے پڑاؤ کو حاصل کرنے کی خاطر یہاں سے پرستان کر رہے ہیں، یہاں سے کوچ کر رہے ہیں۔ ہم سبوں کی دعا مشترکہ طور پر اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بے پناہ کامیابی عطا فرمائے۔ مجھے 2 باتیں آپ سے کرنی ہیں، پھر ہم لوگ دعا کی طرف بڑھ جائیں گے، چونکہ زیادہ وقت آپ کا ضائع نہیں کرنا۔ پہلے یہ کہ ابھی جو مہتاب صاحب کی طرف سے وہ جو باندھا گیا، اس پہ نام اللہ لکھا ہوا ہے، جسے عربی میں اسم جلالت کہا جاتا ہے۔ آخر یہ کیوں باندھا گیا، یہ کون سی رسم تھی؟ شاید میں سمجھتا ہوں کہ نئی نسل کے بچوں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے تشریح شارٹ میں کر دیا جائے اور آپ سمجھ جائیں۔ یہ ایک طرح کا امام زامین ہے، اس کو ہم لوگ کی زبان میں یا دادی ماں کے بستر پر اسے امام زامین کہا جاتا تھا۔ میں نے دادی ماں کا بستر اس لیے کہا کہ ہم لوگ کے یہاں پڑھائی 2 طرح کی ہوتی ہے۔ پہلے پڑھائی مکتب کی، دوسری پڑھائی گود کی۔ نوٹ پوائنٹ، پہلی پڑھائی مکتب کی یعنی اسکول کی، کالجز کی، اور دوسری پڑھائی جو تھی وہ گود کی تھی، یعنی دادی ماں کی گود یا دادی ماں کا بستر۔ جب کبھی دادی ماں کے بستر پر ہم کبھی جایا کرتے تھے تو وہ دادی ماں اسلام کی اخوت، مروت، خاندانی شرافت اور اصولوں کو کا تلچھڑ بنا کر، میں مثال میں بتا رہا ہوں، تلچھڑ بنا کر یعنی کہیں ایک طرح کا قہوہ بنا کر، اور بچے کو سونے سے پہلے وہ گود پلاتی تھی محبتانہ انداز میں، جسے آپ قصہ کہانی کا دور کہا کرتے ہوں گے۔ تو وہ قصے کہانی یوں ہی نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس میں رس ہوا کرتا تھا، اس میں تہذیب ہوا کرتی تھی، اس میں خاندان کی بہت ساری باتیں، روایات ہوتی تھی، درایات ہوتی تھی، اصول ہوا کرتے تھے۔ تب بچے اس کو سیکھتے تھے، جانتے تھے کہ بڑے ہو کر وہ اپنے بچوں کو بتایا کرتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو پرانے لوگوں کو اچھی طرح یاد ہو رہا ہو کہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا تھا، مگر اب دادی ماں کا بستر اجڑ چکا ہے۔ اب ماں کی گود ختم ہو چکی، کیوں؟ کیونکہ اب سب کے گود میں نہیں بلکہ ہاتھ میں اینڈرائڈ فون ہے، اور اس فون کے ذریعے اس پہ تماشا ہو رہا ہے۔ اس پہ اب ان کو وقت گھر میں کھانا بنانا ہے، کچن سے جیسے فارغ ہوئی تب ان کو چاہیے فیس بک چلانا ہے، ان کو ٹویٹر چلانا ہے، ان کو کسی کو چیٹنگ کا جواب دینا ہے، کسی سے باتیں کرنی ہے۔ اب وہ بچہ بیچارہ خود سے ہوم ورک کرنے کے بعد تھک کھا کر کے کھایا اور کھا کر سو گیا جاتا ہے، تو اس کے اندر جو تہذیب کی للک ہوا کرتی تھی وہ ختم ہو گئی، اب وہ نہیں پایا جا رہا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ ماں کی گود یعنی ماں کی گود اور دادی ماں کا بستر، یہ دادی ماں کے بستر پر کہا جاتا تھا جب کبھی کوئی گھر سے، اب میں اس کا ایکسپلین کر رہا ہوں، جب کبھی کوئی گھر سے نکلا کرتا تھا کبھی دور کو، یا کوئی کام کرنے کے لیے یا کوئی علم حاصل کرنے کی خاطر، تب اس کی دادی یا جب اس کی ماں یا اس کے گھر کا گارجین یا اس کے گھر کا کوئی بزرگ آ کر کے اس کے ہاتھ پر نام اللہ کا ایک ضامن کرتا تھا۔ ضامن یعنی یہ کہ اللہ کے نام کی ضمانت دی جاتی تھی، جس کو کہتے تھے اللہ حافظ۔ تو ایک ہوتا ہے زبان سے کہنا اللہ حافظ، اللہ تیری حفاظت کرے، تو جہاں رہے خدا کی مہر اور خدا کی مہربانی تیرے ساتھ ساتھ رہے۔
یہ ہوا کرتی تھی خدا کی مہربانی، مگر لکھ کر کے دے دیا جاتا تھا کہ یہ نام جب تک تیرے بازو پر رہے گا خدا کی رحمت تیرے ساتھ رہے گی. یہ ایک اصول ہوا کرتا تھا. آج یہ دادی ماں کے بستر سے یہ بھی ختم ہو گیا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ہر چیزوں کو یوٹیوب اور فیس بک کے ذریعے دیکھا جانے لگا. آج علماء ختم ہو گئے، اب مولانا یوٹیوب ہے، اب کیا نام ہے مدرسہ فیس بک ہے، کلاس آپ کو جا کر کے ٹیوٹر ہو گیا ہے. کچھ بھی پڑھنا کتاب سے نہیں، فیس بک پہ یہ میں نے دیکھا تھا. اب وہ مولانا ارشد علی نہیں رہا، اب مولانا فیس بک ہے، علامہ ٹویٹر، حافظ یوٹیوب. یہ میں نے اپنی طرف سے پہلے بتایا، مگر ایک سچی بات ہے. آپ کو جب بھی کبھی جاننا ہوگا تو آپ پہلے سرچ کرو. پہلے ہوا کرتا تھا کہ جب کبھی جاننا ہے تو عالم صاحب کو بلاؤ بھائی، تو مولانا صاحب کو بلایا گیا، تھوڑا چائے پلا دی گئی، تھوڑی کی خدمت ہو گئی، اب ان سے مسئلہ پوچھا گیا. یہ ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں. آج کا نیو جنریشن ان چیزوں کو دقیانوس کہہ دے گا، مگر یہ ایک ضمانت ہوا کرتی تھی جو اللہ کے نام کی ضمانت ہوا کرتی تھی. اس میں کچھ پیسے رہا کرتے تھے کہ 11 روپے یا 20 روپے 25 روپے باندھ دیا جاتا تھا. پھر جب وہ منزل میں پہنچ جاتا تو اس کو نکال کر غریب کو خیرات کر دیتا تھا، اس امید کے تحت کہ یہ خیرات کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ میرا کام آ جائے گا. یہ پہلی بات تھی. جو آئیڈیل پبلک اسکول سے جانے والے کو دعا بھی دی جا رہی ہے اور اللہ کے اس میں پاک کا سایہ بھی دیا جا رہا ہے کہ یہ جہاں بھی رہے گا خدا کرے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ساتھ ساتھ چلے گا. دوسری بات مجھے کرنی تھی علم کے تعلق سے، اور وہ بات میں بہت ہی اہم بات عرض کر رہا ہوں آپ سے، وہ یہ ہے کہ علم ایک بہت انسان کو زندگی بتانے کا خوبصورت طریقہ دیتا ہے. مگر علم ہے آپ پانچوں سے، یعنی جو لوگ جن کو بلایا جا رہا ہے، جو جا رہے ہیں، ان سے مخاطب ہوں. آپ یہ جانیں ان چیزوں کو کہ علم حاصل کرنا نہ یہ کہ صرف آپ اپنے لیے، بلکہ علم قرآن یہ کہتا ہے کہ علم حاصل کرو. سب سے پہلے قرآن پاک کی جو آیت اتری ہے وہ علم کے تعلق سے ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں اقرا بسم ربک الذی خلق وخلق الانسان من علق. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے پڑھ اس رب کے نام سے جس نے تمہیں ایک گندے خون سے پیدا کیا. یہ پہلی آیت پڑھائی پر تھی. مسلمانوں نے اپنے گھر سے انہی چیزوں کو رخصت کر دیا. آج ہمارے یہاں قرآن سے بھوت بھگایا جائے گا، نظر اتارا جائے گا، قسم لیا جائے گا. ان چیزوں کے لیے قرآن کا استعمال ہو رہا ہے، مگر واقعتاً جس کام کی خاطر قرآن اترا تھا اس پر ہمارا اور آپ کا عمل زیرو ہے، صفر ہے، نتھنگ ہے. اس کو آپ مان لیں. مجھے ان چاروں سے، یہ پانچوں سے یہ کہنا ہے کہ جو آپ تعلیم حاصل کرنے کی خاطر جا رہے ہیں، آپ کے پاس دو کنسپٹ ہونا چاہیے ایجوکیشن کا. پہلا کہ تعلیم حاصل اپنے لیے کرتا ہے، یعنی جو کچھ ہم نے پڑھا مجھ کو پہلے اپنے کو اس کو اپلائی کرنا ہے. پھر اپنے گھر پر قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ فرماتا قوا انفسکم واہلکم نارا. قوا انفسکم واہلکم نارا قرآن پاک کی پہلی آیت میں. یعنی اس کا جو اگلا سینٹنس اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا. اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور جہنم کی آگ سے وہ بچے گا جس کے پاس علم ہوگا، جس کے پاس شناخت ہوگی، جس کے پاس پہچاننے کی طاقت ہوگی. اور پہچان کی طاقت علم. پتہ یہ چلا کہ آپ کو پہلے اپنے لیے پڑھائی کرنا ہے، یعنی اپنے پر اپلائی کرنا ہے پڑھنے کے بعد. دوسرا یہ کہ پھر اپنے گھر میں اس کو اپلائی لانا ہے، اس کو گھر میں اتارنا ہے اس تعلیم کو. اور تھرڈ اس کے بعد پھر تیسرا پڑاؤ سماجیات پر آتا ہے کہ اب ہم کو اس کو سماج میں لانا ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ پڑھنے کے بعد ہمارے یہاں ٹریننگ نہیں ہے، اور ٹریننگ اپنے آپ پر ہونی چاہیے. اور ہم لوگ کرتے کیا ہے کہ پڑھائی پڑھا، ایجوکیشن لے لیا، اور سب سے پہلے آئیڈیل میں آ گئے، یا ایمپیریل میں چلے گئے، سائرہ میں چلے گئے، صوفیزم میں آ گئے، یا کسی بھی اسکول میں چلے گئے، کسی بھی اسکول میں گئے اور وہاں جا کر کے پڑھانا شروع کر دیا.
اب آپ میتھ تو پڑھا سکتے ہیں, اب آپ سوشیولوجی تو پڑھا سکتے ہیں, اب آپ سائنس تو پڑھا سکتے ہیں, مگر جو تعلیم اخلاقیات کی تھی وہ آپ نے نہیں پڑھا, اور اپنے آپ پر آپ نے اس کو ایکسپلین کیا. یہیں سے ایک ٹیچر مار کھاتا ہے. اب وہ کر کیا رہا ہے, پڑھایا ضرور مگر پڑھانے کے بعد ارے ادھر آ, تو یہ ارے جو تھا نا یہ اس کی ساری زندگی خراب کر دیتی ہے, اس کی ساری پڑھائی پر پانی پھیر کر دیا صاحب. کیوں؟ اور یہ کب ہوا؟ جب ہم نے اپنے آپ پر اپلائی نہیں کیا پڑھائی کو. اور سرکار دو عالم کا اصول, اسلام کا اصول, صحابہ اکرام کا طریقہ اس بات پر گواہ ہے کہ نبی نے اپنے ماننے والوں کو تعلیم تب دیا جب پہلے خود عمل کیا تب دوسروں کو بتایا. ہمارے یہاں یہ کہ پہلے میں دوسروں کو بتانے پر آمادہ ہوتا ہوں, پہلے تم میری بات سنو ہم بعد میں عمل کریں گے, اور ایسا نہیں ہوتا. یہ اسلام نہیں ہے. ایک دم چھوٹی سی بات, ایک بات آپ غور کروں کہ حضرت امام اعظم کے پاس کسی نے جا, امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی نے جا کے کہا تھا, ایک عورت نے کہ حضور میرا بیٹا میٹھا بہت کھاتا ہے, اس کو سمجھا دیجیے. شارٹ میں بتا دوں, امام اعظم سے امام اعظم نے اس عورت سے کہا کہ 2 دن کے بعد آنا. عورت چلی گئی, 2 دن بعد پھر آئی. امام صاحب آپ نے کہا تھا میرے بیٹے کو سمجھانے کے لیے. امام اعظم ابو حنیفہ اسلام کے امام ہے صاحب, 4 امام تھے, امام اعظم, امام شافعی, امام مالک, امام احمد, بڑے امام اعظم. 2 دن کے بعد وہ عورت آئی اور کہتی ہے آپ نے کہا تھا سمجھانے کے لیے. تو اب امام اعظم نے کہا کہ بیٹا میٹھا تم کو کم کھانا ہے. میری ماں کہتی ہے میٹھا کم کھانے کے لیے میٹھا کم کھانا. بچہ وعدہ کر لیا چلا, ہاں میٹھا کم کھانا. مگر اب تلمیذ یعنی شاگردوں میں سے ایک شاگرد کھڑا ہوا اور اس نے پوچھا کہ حضور اتنی سی بات کہنے کے لیے آپ نے 2 دن کی دوری کیوں لے لی, میٹھا کم کھانا ہے. تو کہہ دیتے فرض ہی نا, یہ 2 دن آپ نے دوری کیوں لی. کیا جواب, سبحان اللہ, بڑوں کی بڑی بات تھی. امام اعظم فرماتے کہ میٹھا کھانا سنت ہے, اور میٹھا نعمان بن ثابت بھی کھاتا, ان کا اصل نام تھا نعمان بن ثابت, تخلص ہے امام اعظم ہونے کا. تو کہتے ہیں نعمان بن ثابت بھی میٹھا بہت کھاتا, چونکہ میٹھا کھانا سنت رسول ہے. اب میں نے 2 دن میٹھا خود کم کھایا ہے تب اس لڑکے کو سمجھایا. یہ اسلام, یہ دین ہے. مذاق نہیں, پنڈت جی کا دھرم نہیں ہے. دین پنڈت جی کا دھرم نہیں. دوسرا پنڈت کرتا ہے کہ اپنا سارا کام کرتا ہے اور دوسرے کو سمجھاتا ہے. یہ دین ہے. یہاں پہلے خود عمل کرنا ہے. 5 آپ لوگ جا رہے ہیں, آپ کو یہاں سے یہ عزم لے کر جانا کہ پہلے آپ کو سیکھنا ہے اور پھر اپنے آپ پر اپلائی کرنا, اپنے اخلاقیات کو درست کرنی ہے, اپنے تہذیب کو درست کرنی ہے, اپنے سماج کو چھوڑیے, آپ کے خاندان کی جو روایت رہی ہے اس کو زندہ کرنا ہے. پہلے اگر خاندان میں روایت نہیں ہے تو آپ سے روایت پیدا ہوگی, پھر آپ سے تہذیب زندہ ہوگی, پھر آپ سے اخلاقیات جنم لے گی, تب آپ باہر اس کو لے کر جائیں گے. تب لوگ کہیں گا کہ صاحب یہ واقعتاً جو بول رہا ہے پہلے یہ خود عمل کیا, گھر والوں کو بتایا, تب باہر لے کر آیا. دین یہی اسی کا نام تھا. نبی نے پہلے جو دین کا اعلان کیا کس سے, باہر میں. آپ بتائیے سب سے پہلے کس کو نبی نے کہا تھا دین کے بارے میں؟ اپنی وائف کو کہا, حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کہا, اپنی زوجہ محترمہ سے کہا. خدیجہ اسلام آ چکا ہے, خدیجہ نے مانا پہلے گھر میں. اس کے بعد نبی نے کس سے کہا, اپنے دوست صدیق اکبر سے. اس کے بعد کس سے کہا آپ نے, تب جا کر کے آپ نے اپنے پورے گھر والوں کو سمجھایا. پہلے اسلام خود کو بتاتا ہے. آپ پانچوں کا یہ دائتو ہے, ذمہ داری ہے کہ آپ جو یہاں سے جا رہے ہیں. پہلے آخری بات عرض کرتا ہوں, بڑی اچھی بات یاد آ گئی. آپ ماشاء اللہ گارجین سے آپ سب گارجین کیا ہے, سن لیں. بچے کو ضرور پڑھانے کے لیے جو آپ بھیج رہی ہیں ضرور بھیجیے, یہ آپ کی زندگی ہے. مگر ہر پڑھائی میں آپ کو یہ ضرور رہنا چاہیے ذہن میں کہ میں اپنے بچے کو جو پڑھا رہی ہوں وہ صرف اس لیے کہ یہ بچہ اپنی تہذیب کو بدلے گا, اپنے خاندان کو بدلے گا. آج کے گارجین پہلے یہ پوچھنا چاہتے کہ ماسٹر صاحب یہ بتائیے کہ کون سی پڑھائی میں آمدنی زیادہ ہے. ایسا ہوتا ہے, ہم لوگ سے آگے پوچھا جاتا ہے کہ جس میں کیا کہتے ہیں, مطلب لائف سیٹل اچھا سے ہو جائے, لائف آف اسٹائل صحیح طور پر چینج ہو جائے, وہ پڑھائی بتائیے.
जहां जिंदगी संवर जाए और अर्निंग जबरदस्त होने लगे। ये है आज का ज़हन और आज के गार्जियन और पेरेंट्स का मिजाज। एक आखिरी बात कहता हूं, मैं जानता हूं, मगर मैं हालात को देख कर कह रहा हूं। हमें मालूम है, खुदा करे कि ऐसी माएँ जरूर रहें, मगर ये 95% हमने जमाना देखा है। मेरी बहन, अल्लाह का शुक्र है मुझे स्पीकर होने का हक हासिल है। हम लोग हिंदुस्तान के बड़े इलाकों में जाते हैं, हमें समाजियात का पूरा इल्म है। अल्लाह करे कि ऐसी मेरी बेटी पैदा हो, खुदा करे कि ऐसी मेरी माएँ हो कि जिनके अंदर ये मामला ना हो। मगर मैंने आपको अर्ज किया कि इस तरह का ज़हन अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात, और अगर है तो उसको कदम किया जाए। और अगर पड़ोस में है, रिश्तेदारों में, और आप में नहीं है तो दूसरों को ये बात बताइए कि आप अपने बच्चे को इल्म हासिल करने के लिए पढ़ाइए, रुपया हासिल करने के लिए नहीं पढ़ाइए। रुपया तो पाँव की ठोकर होगी इंशाअल्लाह, पैसा तो आपकी जूतियों के पाँव तले आएगा, मगर जब आपके अंदर इखलाकियात जिंदा हो जाता है। मुझे वो दिन बड़ी बहुत अच्छी तरह वो किताब की बात याद आती है। इमाम शाफी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब पढ़ करके आ रहे थे अपने घर, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, जब वो आ रहे थे पढ़कर, तो इलाके जिस इलाके से इमाम शाफी गुजर रहे थे, लोग उनका इस्तकबाल कर रहे थे और लोग उनको तोहफा तहफ़ पेश कर रहे थे। इमाम शाफी हासिल करते चले जा रहे हैं, इमाम शाफी हासिल करते चले जा रहे हैं। जैसे ही गांव आने वाला था, अनकरीब के गांव आने वाला था, इमाम शाफी को लोगों ने रोका और उनको तोहफा तहफ़ दिया। जैसे ही तोहफा दिया गया, किसी ने दौड़ कर जाकर इमाम शाफी की मां से कहा, सखी आज तेरा बेटा कामयाब होकर आ रहा है। इमाम शाफी की मां से किसी ने जाकर कहा, ए सहेली, ए बहन, आज तेरा बेटा आ रहा है, तो इस सोच से आ रहा है कि जिस इलाके से गुजर रहा है, दुनिया उसके इल्म पर वारी वारी हो रही है। आज उसे तोहफा तहफ़ इतना मिल रहा है कि वो बटोर नहीं पा रहा। सखी तुझे मुबारक हो, तूने कौन सी तालीम पढ़ाई अपने बेटे को। मगर इमाम शाफी की मां का चेहरा बदल गया, मुतगय्यर हो गया, चेहरे का रंग उड़ गया। और आपने कहा, क्या मेरे बेटे को लोग तोहफा दे रहे हैं और इतना मिला कि वो रख नहीं पा रहा है। कहा, हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा, तेरा बेटा तो तोहफा ले लेकर के लबोतब हो चुका है। इमाम शाफी नकाब पहनती है, पर्दे में आती है और अपनी ज़ैफ़ी की छड़ी उठाती है और अब इमाम शाफी को हासिल करने की खातिर 10 कदम आगे बढ़ती है। यानी जहां से शहर का फसील था, इमाम शाफी की मां वहां पहुंचती है और अब खड़ी है। लोग मुबारकबादियां दे रहे हैं, मां मुबारक को, तेरा बेटा पढ़ कर आ रहा है। लोग तोहफा लेकर के खड़े हैं, मगर इमाम शाफी की मां का चेहरा का रंग बदलता जा रहा है। बेटा जैसे आया और मां का जैसे हाथ चूमने पर आमादा ही हुआ था कि मां ने सर पकड़ लिया। बेटा शाफी, लोग ये कह रहे कि तुझे बहुत तोहफा मिल रहा है, लोगों का ये अनुमान है कि तू बहुत पढ़ लिया है। हाँ मां, तेरी आंचल की दुआ का ये असर रहा कि आज तेरा बेटा कामयाब हो रहा है। आज तेरी दुआ रंग लाई, आज असातिज़ा की दुआ रंग लाई, आज तेरा बेटा तेरे सामने इमाम बनकर आया। इमाम शाफी की मां कहती, बेटा तू पढ़ कर आया है? हाँ मां, मैंने पढ़ लिया। क्या बेटा तू वाकई पढ़ कर आया है? मां, जमाना ये कहता मैंने पढ़ लिया, मेरा समाज भी कह रहा मैंने पढ़ लिया। अब इमाम शाफी की मां कहती है, बेटा मुझे लगता है कि तू इब्तिदाई तालीम नहीं पढ़ सका। तो अब मां कहती है, बेटा तू नहीं पढ़ सका। इमाम शाफी कहते हैं, मां कहां से खता हो रही है? तू, तेरा चेहरा बता रहा कि तू नाराज है। हाँ मैं तुझसे नाराज हूं कि तू सबसे पहले इखलाकियात की पढ़ाई नहीं कर सका। मैंने तुझे इल्म हासिल करने के लिए भेजा था, तो ये दौलत कहां से हासिल कर रहा है? अगर तू वाकईतन मेरी छाती का दूध पिया है और मेरे खून में अगर शराबत है, तो ये सारी दौलत को तू खैरात करके मां के पास आएगा। तारीख ही कहती कि इमाम शाफी की मां रूठ कर घर को चली गई और इमाम शाफी 1.5 रोज तक
जितना तोहफा मिला था वो बांटते रहे, 1.5 दिन लग गया बांटने में, इतने तोहफे मिले थे। आपने सारे तोहफों को बांट दिया और बांटने के बाद निःशुल्क होकर, मुबर्रा और मुसफ्फा होकर इमाम शाफी अपनी माँ की अदालत में आते हैं, माँ अब तेरा बेटा आया है। तब माँ गले लगाती है कि अब मेरा बेटा आलिम। इसको कहते हैं इल्म साहब। मुझे लगता है कि आज पांचों से हमें यही उम्मीद है, हम ये चाहेंगे कि आप इसी कंसेप्ट को लेकर जाएं और इसी ख्यालात के साथ जिए कि आपको सिर्फ तालीम हासिल करनी है अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने समाज के लिए, और उसमें सबसे पहले आपको इखलाक़ जिंदा करना है, तहजीब जिंदा करनी है, अपनी सोच को डेवलप करना है। जब सोच डेवलप हो जाएगा, बहुत पढ़ने के बाद भी मैंने देखा है लोगों की ज़बान गंदी रहती है, बहुत अच्छी तालीम हासिल है मगर वो गालियाँ बकते हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं मगर ख्याल गंदा है, बहुत एजुकेशन वाले वेल एजुकेशन है मगर सोच गंदी नजर आ रही है। मुझे लगता है कि तालीम उसको कहते हैं जो आपकी नजर को भी पाक करता है, आपके ज़हन को भी पाक करता है, आपके ख्यालात को भी पाक करता है। जब ये सारा एक जगह संगम हो जाएगा तब वाक़ईतन वो इल्म वाला कहलाता है, वो इल्म वाला कहलाता है। आलिम उसको नहीं कहते हैं जो इल्म हासिल करे, मौलाना उसको नहीं कहते हैं जो कुरान पढ़ा हुआ होता है, मौलाना कुरान के पढ़े हुए को नहीं कहते हैं, मौलाना हदीस के पढ़े हुए को नहीं कहते हैं। आप अफसरी साहब कोई भी बोले चले जा रहे हैं तो फिर आप मौलाना किसको कहा जाता है? मौलाना तो कुरान ही पढ़ने वाले कहा जाता है, मौलाना दिल वाले को ही कहा जाता है। नहीं, अफजली साहब का मिजाज अलग है, हम प्योर खानका के प्रोडक्ट हैं और वो ये है कि आलिम मौलाना कुरान हदीस पढ़ने वाले को नहीं कहा जाता है। अगर कुरान हदीस पढ़ने वाले को कहा जाएगा तो एक पंडित भी पढ़ता है साहब जी, आप सर्च करके देख लीजिए, एक से एक तालीम रखने वाला उसकी बात मौजूद है आज के डेट में। मौलाना उसको कहा जाता है जो मौला को जानता है, जो रब को जानता है, जो मौला वाला होता है, मौलाना उसको कहा जाता है। मौलाना का तर्जमा गलत है कि जो अरबी जानता है, मौलाना का तर्जमा गलत है कि जो कुरान जानता है। मौलाना उसको कहा जाता है जो रब को जानता है, जो मौला को जानता है, और जो रब को जान जाता है फिर वो सबको जानता है। रब्बी, जो अपने आप को पहचान लेता है वो रब को पहचानेगा, जो अपने आप को नहीं पहचान सकता वो रब को क्या पहचानेगा? नबी का फरमान है मन आरफ़ा नफ्सहु फ़क़द आरफ़ा रब्बी, जो अपने आप को पहचानता है वो रब को पहचानता है। अल्लाह पाक का शेर और मेरी गुफ्तगू खत्म। अपने हिम्मत में डूब कर पाजा सुराग़े जिंदगी, अपने हिम्मत में डूब कर पाजा सुराग़े जिंदगी, तू मेरा ना बन मत बन, अपना तो बन। जब तू अपना बन जाएगा तो अल्लाह से दुआ है मौला ताला सुनने से ज्यादा और कहने से ज्यादा पहले हमें इनाम को बोलना तो आमीन।